اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعور مقصد روحانی زندگی کے راز میں پروفیسر ڈاکٹر آصف احمد۔ روحانی طاقت، صبر اور قرب حق، ان تینوں کے اندر کیا چیز مشترک ہے اور کیا رابطہ ہے، آج ہم اس پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں یہ بات بیان کی تھی کہ انسان دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے، باشندہ ہے۔ ایک طرف وہ روحانی طور پہ عالم امر سے منسلک ہے اور جسم کے ساتھ عالم خلق سے ہے۔ انسان اپنی روحانی طاقت اور تعلق کی بنیاد پر روحانی پر قرب میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو روحانی سلسلہ ہے، یہ روح اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص طاقت اور خاص انداز اور خاص عنایت کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام میں داخل کی تھی۔ تو یہ جو ایک نسبت ہے، اس کی بنیاد پر انسان مسلسل اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرتا ہے۔ اور دوسری طرف چونکہ عالم خلق کا بھی باشندہ ہے، عالم خلق سے اس کا جسم اٹھا ہے، اس کی عقل اٹھی ہے، تو اپنی بشری بنیاد پر وہ ایک دوری سی بھی محسوس کرتا ہے، کیونکہ بشریت کے تقاضوں کے مطابق اس کا مسلسل رابطہ عالم خلق کی اشیاء عالم سے ہوتا ہے، کیونکہ جسم کا کوئی واسطہ عالم امر سے نہیں ہے، جسم کا کل واسطہ عالم خلق سے ہے۔ یہ تھوڑا پیچیدہ سی بات ہے، لیکن انسان ایک طرف روحانیت میں منسلک ہے اور ایک طرف بشریت میں منسلک ہے، لہذا بشریت کے تقاضوں کے مطابق انسان کی عقل، سوچ، فکر اور علم چونکہ سارے محدود ہیں، لہذا اس محدود علم، عقل، فکر اور سوچ کی بنیاد پر وہ کبھی بھی قرب حق کو سمجھ نہیں پاتا، اور نہ ہی وہ قرب حق کا حق ادا کر پاتا ہے، اور نہ وہ قرب حق کے اسرار اور رازوں کو سمجھ پاتا ہے۔ جب انسان بشری تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو سیدھا کرتا ہے، تو اصلاً جس کو وہ کامیابی سمجھتا ہے، وہ کامیابی نہیں ہوتی بلکہ وہ غفلت ہوتی ہے، اور بعض دفعہ یہ غفلت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ گمراہی میں داخل ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جب بشری یعنی فزیکل پیسنگ سے اپنی زندگی کو بناتا ہے تو وہ زندگی کی کر لیتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک گمراہی کے راستے پہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو بشری طاقتیں ہیں، بشری علم ہے، عقل ہے، فکر ہے، سوچ ہے، وہ سب کے سب اس کو قرب حق سے دور کر کے قرب دنیا کی طرف مائل کرتی ہیں، اور اس کا دل دنیا کی لذتوں، آسائشوں، تمناؤں، آرزوؤں، گھروں، گاڑیوں، رشوت، اعلیٰ عہدے، بڑے گھر، بڑی گاڑیاں، اس میں وہ الجھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اسی وقت جب سب کچھ وہ بشری تقاضوں کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، تو کبھی کبھی اسپرٹ بھی پیسنگ کرتی ہے، تو جس وقت وہ پیسنگ کرتی ہے تو اس وقت انسان کے اندر ایک دوسری طاقت کچھ دیر کے لیے ایکٹیویٹ ہوتی ہے، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ تو ضمیر جو ہے وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے، اس کو جگاتا ہے، اور جو بے وقوف ترین انسان ہے وہ اپنے ضمیر کو افیم چٹا کے، دھوکہ دے کے دوبارہ سلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جن لوگوں کے اندر اسپریچول پیسنگ ہوتی ہے، جن کے اندر روحانی طاقت ہوتی ہے، جن کے اندر روحانی صعود کی خواہش ہوتی ہے، وہی روحیں زندگی کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار اور قرب حاصل کرتی ہیں۔ مگر چونکہ روح جسم کے پنجرے میں بند ہے، اور جب انسان اپنے آپ کو فزیکل پیسنگ میں الجھا لیتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، تو اس کی نظر صرف کثرت پہ چلی جاتی ہے، اور وہ کثرت اس کو لالچ، ہوس، جھوٹ، ریاکاری اور اخلاق رذیلہ کے راستے پہ لے جاتی ہے، اور انسان کی روح قید ہو جاتی ہے اور جسم آزاد ہو جاتا ہے۔ انسان اس وقت حالت نزول میں ہوتا ہے، حالت بربادی میں ہوتا ہے، حالت تباہی میں ہوتا ہے، اور حالت دھوکہ میں ہوتا ہے، لیکن اتنا مسرور اور خوش ہوتا ہے کہ اس نے دنیا جہاں کی چیزوں کو حاصل کر لیا۔
وہ جھوٹ بول کے عیاری مکاری کر کے اپنے گرد ساری چیزوں کو اشیاء عالم کو جمع تو کر لیتا ہے اپنی، اور اس کو لوگ جھوٹی عزتیں بھی دیتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں اگر ہو تو انسان جو ہے وہ شیطان سے ہار رہا ہوتا ہے۔ اس غفلت اور اس گمراہی کو حق تعالی شانہ نے سورہ عصر میں خسارہ اور نقصان فرمایا ہے، اور اسی سورہ عصر میں حق تعالی شانہ ان لوگوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں جو عمل صالح یعنی اپنے عمل اور طریقے سے اپنی ذات کو بہتر بناتے ہیں، اور انہی لوگوں کو سورہ عصر میں کامیاب لوگ کہا گیا ہے۔ تو سورہ عصر ایک انتہائی بہترین قیمتی سورت ہے جس کے اندر خسارے والوں کا بھی ذکر ہے، ان کا کرائٹیریا ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور کامیاب لوگوں کا بھی ذکر ہے، ان کا کرائٹیریا ڈسکرائب کیا گیا۔ تو ہم اس وقت گفتگو کرتے ہیں کامیاب لوگوں کی۔ تو ان کامیاب لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب قرار دیا ہے، ان انسانوں کی فطرت ایک الگ چیز ہے، انشاءاللہ پھر کسی اور وقت گفتگو کریں گے۔ جبلت ایک الگ چیز ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے۔ معاملات اور معمولات میں ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتے ہیں، اس کا ذکر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو حق کے ساتھ ہوتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ یعنی یہ دو چیزیں جو ہے نا، یہ کامیاب لوگوں کے فطرت، جبلت، معاملات اور معمولات میں ہوں، یعنی حق کا ساتھ اور صبر کی عادت، تو ایسا انسان اس جہان میں رہتے ہوئے، اس جہان فانی میں، اس مٹ جانے والے جہان میں رہتے ہوئے بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اور کرائٹیریا نہ موجود ہو تو ایسے شخص کے حصے میں صرف ذلت اور رسوائی اور بدنامی ہی آتی ہے۔ ایسا شخص جب بہت تیزی سے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہے تو کہیں جا کے وہ ایسی بری طرح زندگی میں گرتا ہے، پٹتا ہے، جہاں جیل، ذلت اور جو بدترین چیزیں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں وہ اس کے نصیب میں آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو انسان کی جو اپنی محدود سوچ، علم، فکر موجود ہے، اس کے اصل میں صرف دو ٹاسک ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنی فکر کو، محدود علم کو، عقل کو اور سوچ کو جو اللہ نے عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیگیٹو آسپیکٹ سے نازل نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو پازیٹیو آسپیکٹ کے ساتھ انسان کے وجود کا حصہ بنایا ہے، اور اس کے ٹاسک ہیں۔ اگر وہ ان تمام چیزوں کو استعمال کر کے دو ٹاسکوں میں استعمال کر لے تو وہ کامیاب ہے، اس کے باوجود کہ وہ بہت ہی کمزور اور عاجز ہے۔ وہ دو ٹاسک کیا ہیں؟ نوٹ کیجئے کہ وہ حق تعالی شانہ کے ساتھ ہو جائے، یعنی قربت حق کے راستے سے آگاہ ہو کے منزل حق پر پہنچ کے لذت حق سے آگاہ ہو جائے، اور دوسرا ٹاسک یہ ہے کہ اس منزل یعنی قرب حق کے لیے اس کو صبر کرنا ہوگا۔ یہ سب سے اہم بات ہے، کیونکہ اس کا ریفرنس کہاں ہے؟ اس کا ریفرنس سورہ العصر ہے۔ وہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ تو انسان کی جتنی بھی کل عقل، فکر، علم اور سوچ ہے، اس کو صرف انسان نے دو کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے، قرب حق کے لیے اور صبر کے لیے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کیا چیز آنی چاہیے؟ پہلے انسان کے اندر صبر آنا چاہیے۔ صبر آتا ہے تو وہ حق کے ساتھ ہوتا ہے، بے صبرہ انسان کبھی حق کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر صبر پہلے کرنا ہے تو کن چیزوں پہ صبر کریں، کس وقت صبر کریں، کتنی دیر صبر کریں، کتنی طرح کا صبر کریں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے لیے نوٹ کریں کہ 4 پوائنٹ بڑے اہم ہیں کہ انسان صبر کرے ہر غیر حق لذت پہ، یعنی جو غیر حق لذت ہیں، جو انسان کے لیے حلال نہیں ہے، ان تمام چیزوں پہ وہ صبر کرے، اور وہ ان تمام معاملات پہ صبر کرے جو حق تعالی شانہ کو پسند نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ صبر کرے اخلاق رذیلہ پہ، وہ جھوٹ پہ صبر کرے، وہ عیاری پہ صبر کرے، وہ مکاری پہ صبر کرے، وہ خیانت پہ صبر کرے، وہ غرور پہ صبر کرے، وغیرہ وغیرہ، وہ رشوت پہ صبر کرے، وہ شراب پہ صبر کرے، وہ غصے پہ صبر کرے، وغیرہ وغیرہ، اور وہ صبر ساری زندگی کرے۔
کتنی دیر کرے؟ اس کو حالت صبر میں ساری زندگی رہنا ہے، آخر وقت تک اسے صبر کرنا ہے۔ وہ صبر کرے، اس وقت تک صبر کرے جب تک حق تعالی شانہ اس انسان کو قریب نہ کرنے۔ تو یہ 4 میجر صبر کے حوالے سے ڈسکرپشنز ہیں۔ علم عرفانیت میں ایک بہت اہم نقطہ ہے جو تھوڑا سا باریک بھی ہے، اس کو سمجھنا ہوگا کہ ایک خاص طرح کا بھی صبر انسان کو درکار ہوتا ہے۔ جب قرب حق حاصل ہو جائے تو اس وقت اپنی طبیعت کو بالکل آزاد نہ کرے، بلکہ جب انسان دیدار حق اور قرب حق کے معاملے میں آگے بڑھ جائے تو اس وقت اس کو اور بہت سختی کے ساتھ صبر کرنا ہوتا ہے۔ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آداب قرب اور آداب بارگاہ الہی کے اندر انسان کو ایک خطا کر بیٹھے، یہ ایک بڑا ریزن ہے۔ اور اس کا دوسرا بڑا ریزن یہ ہے کہ شیطان اس وقت انسان کے اوپر پوری طاقت کے ساتھ اور پورے ہتھیاروں کے ساتھ اور پوری آزمائشوں کے ساتھ اور پوری لذتوں کو بیان کرنے کے ساتھ انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کی سب سے اچھی بہترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے چلے تھے تو شیطان اس قدر بلبلا رہا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام کے قدم منی کی طرف اٹھ رہے تھے تو بالآخر اس نے سامنے آ کے، ایک تو وہ پیچھے سے وار کرتا ہے نا، تو وہ اس نے اپنے آپ کو عیاں کیا اور مکمل طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی لچھے دار گناہ گار باتوں میں الجھانے کی کوشش کی۔ تو یہ 2 بڑی وجوہات ہیں کہ جب نازک ترین وقت وہی ہوتا ہے جب دیدار حق اور قرب حق حاصل ہو، تو کہیں انسان اس وقت صبر کا دامن نہ چھوڑ دے اور خوشی کے ساتھ وہ اس دیدار کو انجوائے کرے۔ اس وقت ایسا بالکل نہ کرے اور سختی کے ساتھ صبر پہ کاربند رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آداب بارگاہ الہی کے اندر کوئی خطا کر بیٹھے یا شیطان کا ترنے والا بن جائے۔ تو یہ 2 بڑی وجوہات۔ لہذا جو شخص ایسا صبر کرتا ہے جو ابھی ہم نے اس کو بیان کیا، تو وہ حق تعالی شانہ کے ساتھ ہوتا ہے اور حق تعالی شانہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ اعمال صالح کرنے والا ہے جو ان تمام اعمال پہ صبر کرتا ہے، ان کو ترک کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو وہ کامیاب ہے، ورنہ وہ خسارے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب لوگوں میں شمار کریں اور ہم حق تعالی شانہ کا قرب حاصل کریں اور ان کی محبت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔